تعلق اس سے نہیں ہے کہ فلاں مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ امام مسلمان ہو. سمجھ رہے ہو؟ اگر کوئی دیوبندی امام ہے جو شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. کوئی اہل حدیث امام ہے جو شرک کرتا ہے تو اہل حدیث اس یہ نہیں کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی بریلوی مکتبہ فکر سے ہے اور امام شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی. اس لیے نہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے کہ وہ اسپیسیفک وہ جو امام ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے. تو شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی مکاتب فکر مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں اور 25-30 اور مکاتب فکر ہیں، تو ہر مکتبہ فکر کی نماز ہر مکتبہ فکر کے پیچھے ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ امام شرکی عقیدے کا حامل نہ ہو، ختم نبوت کا منکر نہ ہو، شرکی عقیدے کا حامل نہ ہو. اگر وہ شرک کرتا ہے تو چاہے دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، نماز نہیں ہوگی. اب شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ بھی ڈیفینیشن اللہ اس کے رسول نے بیان کر دی ہے. لوگ کہتے ہیں علماء فتوے دیتے ہیں اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی، فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. او بھائی جان، اسلام تو ضروری ہے نا. اب مسلمان کی نماز ہندو کے پیچھے ہو جائے گی؟ تو اسی طرح مشرک کے پیچھے بھی نہیں ہوگی، چاہے کسی مکتبہ فکر سے ہو. اور مشرک میں سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا اسباب سے ہٹ کے. سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ کے ساتھ کسی بت کو شریک کریں یا پیغمبر کو شریک کریں پکارنے میں، یا ولی اللہ کو شریک کریں، وہ سارے شرک اللہ کی نظر میں برابر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو شرک کی جو ڈیفینیشن ہے اس پر میں ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں کہ غیر اللہ کو پکارنا، کون سی پکار حلال ہے اور کون سی پکار شرک ہے، اس پر میں پوری ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. وہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ فیصلہ کریں گے. تو اگر آپ کا خیال یہ کہ امام جو ہے وہ یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، اور مدد سے مراد بھی اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کلی اختیارات دیے ہیں، جب چاہیں میری مدد جہاں سے بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، تو یہ تو پھر کھلا شرک ہے نا. تو اگر امام کا یہ عقیدہ ہے یا اپنے پیر و مرشد کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ قبر میں جہاں سے جائیں جس کی چاہیں مدد کر سکتے ہیں، تو ایسا امام چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے بالکل کسی مسلک کو نہ مانتا ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ مسلمان نہیں ہے. باقی جو بھی ہے ٹھیک ہے نا. اور اگر شرکی عقیدہ نہیں ہے تو پھر سب کے پیچھے نماز جائز ہے.